لنا محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اور سیدنا محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد آخرنا محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ونبینا وشفیعنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ھذا الصراط المستقیم لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے کلام مجید میں مقصد حیات انسانی سمجھایا ہے اور ارشاد ہو رہا ہے کہ کوئی مقصد ہی نہیں تھا تمہیں دنیا پر بھیجنے کا، بس صرف اس لیے آئے ہو کہ تم ہماری عبادت کرو. اور عبادت کے مطلب یہی نہیں ہے کہ روزہ اور نماز ہو. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ عمل کرو جس سے تم اس کے قریب چلے جاؤ. بس اللہ یہ چاہتا ہے وہ عمل کرو جو اللہ کو پسند ہو، اور جتنا وہ عمل کرو گے کہ جو اللہ کو پسند ہے اللہ کے قریب جاؤ گے، اور جتنا جب قریب جاؤ گے اتنا جنت تمہارے قریب چلی جائے گی. یہی سلسلہ ہے میری مجالس کا، اور برابر جو ہے کوشش یہ کروں گی کہ ایک ایک عبادت پر روشنی ڈال سکوں. اس سے پہلے میں نے مجلس میں جو ہے نماز کے بارے میں بتایا، اور آج ایک عبادت، ایسی عبادت کے اوپر روشنی ڈالنے جا رہا ہوں کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے. دیکھیے مولا کائنات علی ابن ابو طالب علیہ السلام کے پاس لوگ جاتے ہیں، صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور جا کر پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ کوئی ہم کو راستے بتا دیجئے، کوئی ذریعے بتائیے کہ جس سے ہم جنت میں چلے جائیں. مولا نے کہا نماز پڑھو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، تم جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. روزہ رکھو، تم صابروں میں آ جاؤ گے، اور صابروں پر جنت جو ہے واجب ہے. جہاد کرو، راہ حق میں جہاد کرو. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہر وہ نیک کام کرو کہ جو اللہ کو پسند ہو. بس یہی راستے ہیں، کوئی خاص راستے نہیں ہیں کہ وہ اس طرح کے سجے ہوئے ہوں گے یا اس طرح کے سجے ہوئے ہوں گے، کوئی خاص راستے نہیں، بس یہی راستے ہیں. اب آپ سوچئے کہ مولا علی فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو تم جنت میں چلے جاؤ گے، روزے رکھو گے جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن ایک مرتبہ ہماری نظر پڑتی ہے اور ہمارے کانوں میں آواز آتی ہے. کیا کانوں میں آواز آئی؟ کہ کبھی بھول کر بھی نہ سمجھنا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے جب تک تم نے راہ حق میں جہاد نہیں کیا اور مصیبتوں پر صبر نہیں کیا. اب بھائی یہ کون سا جہاد ہے اور کل کے لیے حکم ہو رہا ہے؟ جبکہ یہ غور کیجئے کہ جو جہاد واجب جہاد ہے وہ تو مردوں کے لیے ہے کہ راہ حق میں اسلام پر جب کوئی وقت پڑے تلوار لے کر میدان میں آ جاؤ، لیکن یہ عورتوں کے لیے تو ہے نہیں. لیکن کل کو خلق کرنے والے نے کل کو حکم دیا کہ جب تک کہ جو ہے تم نے راہ حق میں جہاد نہیں کیا اور مصیبتوں پر صبر نہیں کیا تم جنت میں نہیں جا سکو گے. تب معلوم ہوا کہ اس جہاد کے علاوہ بھی کوئی جہاد ہے جسے کہا گیا جہاد اکبر. اب اس کی تفسیر تو نہیں، لیکن میں سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ جہاد اکبر ہے کیا. مثال کے طور پر دیکھیے جہاد کا منظر کیا ہوتا ہے. ایک میدان ہوتا ہے اور لوگ جو ہیں کوئی تلوار لیے ہے، کوئی تیر انداز ہے تو اس کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے، اور جو ہے اسلام کے خلاف جو لوگ ہیں جنگ کر رہے ہیں، اور وہ جنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اس میں جب یہ کہہ دوں کہ حق اور باطل کی ہمیشہ جنگ ہوئی ہے، اگر جو ہے باطل کامیاب ہو گیا
تو گمراہی بڑھ گئی، اور اگر حق کامیاب ہو گیا تو جنت کے نظارے تمہارے سامنے آ گئے۔ اب ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، دیکھیے یہ جنگ جو ہے وہ ہمارے جسم میں، ہمارا جو ہے دل جو ہے یہ میدان جنگ بن جاتا ہے۔ بہت توجہ سنیے گا، سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ دو برابر اپوزٹ ایک دوسرے کے خلاف دو طاقتیں ہیں کہ جو ہمارے جسم میں کام کر رہی ہیں، ایک ہے نفس اور دوسری ہے روح۔ ان دونوں میں جنگ شروع رہتی ہے، اسی کو کہتے ہیں جہاد اکبر۔ اگر جو ہے روح کامیاب ہو گئی تو حق کی طرف بڑھ گئے، اور اگر جو ہے تمہارا نفس کامیاب ہو گیا تو باطل کی طرف آ گئے۔ اب سوال یہ اٹھا کہ یہ جنگ ہر وقت ہوتی رہتی ہے۔ اگر تمہارا تم کو جو ہے روح کی غذا اگر تم دیتے رہو اور غذا پاتی رہے روح، تو روح کامیاب ہوگی۔ روح کی غذا اگر نہیں دو گے تو نفس کامیاب ہو جائے گا۔ اب پوچھنے والے نے پوچھا مجھے بتائیے کہ روح کی غذا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا روح کی غذا ہے نمازیں، صلوات پڑھنے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ دیکھو جنگ اس طرح ہوتی ہے، دیکھو روح کی غذا جو ہے وہ ہے نمازیں۔ آپ غور کیجئے کہ صبح جب آپ اٹھتی ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اگر بہت سا کھانا آپ کے سامنے رکھ دیا جائے تو آپ سے نہیں کھایا جائے گا۔ ایک مختصر سی غذا ہے کہ جو آپ نوش کرتی ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ صبح کی نماز کیا ہے؟ صرف 2 رکعت ہے، جبکہ وقت اتنا اچھا ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے 10 رکعت نماز پڑھ لیں، لیکن میزان ہے 2 رکعت، تو 2 رکعت نماز ہے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ صبح روح کو طاقت پہنچا دی اور جنگ شروع ہو گئی۔ اب دوپہر کا وقت آیا، اب جو دوپہر کا وقت آیا تو پھر بھوک کی شدت ہوئی۔ اب اس وقت دوپہر میں آدمی کی غذا جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے بنسبت صبح کی، اسی لیے جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ دوپہر کی جو نمازیں جو ہیں وہ 8 رکعت ہیں، 4 ظہر کی ہیں، 4 عصر کی ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ جنگ پر لگی ہوئے ہیں، نفس سے اور روح کی جنگ ہو رہی ہے برابر۔ تم غذا دیتے جا رہے ہو تو روح جو ہے وہ تمہاری کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں جہاد سمجھا رہی ہوں آپ کو اس وقت، جو بہترین عبادت ہے اللہ کی نظر۔ اس کے بعد اب رات آ گئی، تو دیکھیے جتنے بھی عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ رات میں یہ چاہتے ہیں کہ اتنا زیادہ جو ہے غذا نہ لے لیں کہ جس سے ہم کو رات میں سونے میں پریشانی آئے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ دوپہر کی غذا زیادہ ہے تو معلوم ہوا 8 رکعت نماز ہے، اور اس کے مقابلے میں رات میں غذا کم ہے تو کیا ہوا کہ 3 رکعت جو ہے مغرب کی ہے اور 4 رکعت عشاء کی ہے۔ اب یہ نماز ہے۔ اب اگر مان لیجئے تم نے جو ہے عشاء کی نماز پڑھ کے اور سوئے ہو تو تم سمجھ لو جب صبح اٹھو گے تو ایک طاقت سے تم میں ہوگی، یہ رات بھر کی جو جنگ ہوگی نا اس میں تمہاری روح کامیاب ہو جائے گی۔ لیکن جب تمہیں عادت ہی نہیں ہے، جب عادت ہی نہیں ہے، جب روح کو جو ہے غذا نہیں ملے گی تو اس کے بعد یہ فریاد نہ کرنا کہ پروردگار یہ کیا بات ہے کہ ہم کوشش تو کرتے ہیں لیکن صبح جو اٹھتے ہیں تو ایک مزمحلی سی ہوتی ہے، صبح جب اٹھتے ہیں تو تیرا نام لینے میں پریشانی آتی ہے، صبح جب اٹھتے ہیں تو قرآن پڑھنے میں پریشانی آتی ہے۔ پریشانی اس لیے آتی ہے کہ نفس کامیاب ہو گیا ہے، وہ تمہیں جو ہے حق کی طرف رجوع ہی نہیں ہونے دیتا۔ صلوات پڑھنے محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بس عزاداران امام، میں نے آپ کو ایک سمجھانے کے لیے مثال دے دی ہے کہ یہ جنگ جو ہے دن اور رات چلتی رہتی ہے، اور یہی کوشش ہے کہ پروردگار ہر مومن کے لیے روح جو ہے اس کی اتنی طاقتور ہو کہ نفس جو ہے وہ کامیابی کی طرف نہ بڑھ سکے۔ اب یہ جہاد اکبر ہے۔ جہاد اکبر کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ جہاد ہے کہ اگر تم نے نہ کیا، یہاں تک کہا گیا ہے کہ وہ انسان کے جس نے جو ہے کبھی، جس طرح مولائے کائنات کی محبت کے لیے کہا گیا ہے نا کہ اگر تم نے جو ہے کبھی سنت نمازیں بھی نہیں قضا کی ہیں، تمہارے سنت روزے بھی نہیں قضا ہوئے ہیں، تم نے حج کیے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، تم نے خمس ادا کیا ہے، اور تم کو جو ہے قتل کر دیا جاتا ہے کسی ظالم کے ذریعے صفا و مروہ کے درمیان، لیکن اگر تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں ہے تو تم جنت کی خوشبو بھی نہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ آسانی سے آپ لوگ تو سن لیتے ہیں نا، خوشبو جو ہوتی ہے وہ کم سے کم یوں اگر اندازہ لگایا جائے تو 500 کلومیٹر کی دوری سے جو ہے آنے لگتی ہے جنت کی خوشبو۔ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ تم خوشبو کے لیے جنت کی طرف جاؤ گے۔ اسی طرح جہاد کے لیے بھی کہا گیا ہے، جہاد کے لیے کہا گیا کہ تم نے سب کچھ کیا ہے، ساری عبادتیں کی ہیں، لیکن اگر جہاد اکبر نہیں کیا ہے تو تم جو ہے جنت کی خوشبو کے لیے طرف جاؤ گے۔ کبھی بھول کے نہ سمجھنا کہ اتنا سامان لے کر جائیں گے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایک واقعہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے کا، صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ اب میں بتا رہی ہوں کہ یہ راہ حق کا جہاد کیا ہے اور کا مصیبتوں پر صبر کیا ہے۔ جہاد دیکھیے تلوار سے جو ہے وہ جہاد کرنا بہت آسان ہے، ایک بہادر کا جو ہے تلوار لے کر میدان میں آنا بہت آسان ہے، لیکن زبان سے جہاد، میں یہی تو پڑھتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ دیکھیے مردوں کا جہاد بہت آسان ہے، عورتوں کا جہاد بہت مشکل ہے۔
زبان سے جہاد کرنا، اور خاص طور سے جب سسرال میں آ گئے تو اس کے بعد جو ہے جہاد کی منزلیں طے کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہیں۔ زبان کا جہاد بہت ہی مشکل جہاد ہے، اس کو کنٹرول کر کے اس طرح بولنا کہ کسی کا دل نہ دکھنے پائے، سب کے حقوق برابر سے سوچنا، یہ بہت بڑا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو مولا کے پاس شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ ذرا استخارہ کر دیجئے۔ اب دیکھیے وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک طرف ابلیس ہے، وہ تم کو جو ہے جہاد کے میدان سے کہہ رہا ہے کہ بھاگو، جو ہے گناہ کبیرہ ہے، کہا بھاگو۔ دوسری طرف آپ آ گئے ہیں، آ کے مولا سے پوچھا کہ مولا ایک بزنس ہے، آپ ذرا استخارہ کر دیجئے، میں بہت پریشان ہوں، آپ سے برابر دعائیں جو ہیں پوچھتا رہتا ہوں، لیکن ایک بزنس ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں، آپ استخارہ دیکھ دیجئے۔ تو استخارہ دیکھ دیجئے۔ مولا نے استخارہ دیکھا، استخارہ منایا، کہا میری بھی مرضی نہیں اور خدا کی بھی مرضی نہیں ہے۔ وہ باہر گیا، وہاں اس کا دوست کھڑا تھا، اس نے کہا بھائی استخارہ دیکھ لیا؟ تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے تم نے استخارہ کیوں کرایا جب اتنا برے عالم ہے اور اتنا اچھا بزنس تمہارے ہاتھ میں ہے؟ ارے ہوگا بھائی، اب جیسا بھی ہو، یہ تمہارے ہاتھ سے اگر چلا گیا تو فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ یہ سوچ کر وہ دوست کے ساتھ چلا۔ جب دوست کے ساتھ چلا تو معلوم ہوا دن رات میں کہیں کا کہیں پہنچ گیا۔ 10 روپے سے شروعات ہوئی تھی، ہزاروں لاکھوں روپے ہونے لگے، پیدل چلتا تھا، ٹوٹی ہوئی چپلیں پہن کے چلتا تھا، گاڑیوں پر گھومنے لگا۔ جب سب طرح سے بلڈنگ بھی بن گئی، گاڑی بھی ہو گئی، تو آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر یہ سوچتا ہے کہ میں جاؤں گا مولا کو جو ہے انوائٹ کروں گا، مولا کو بلاؤں گا کہ مولا آئیے دیکھیے، میں دعائیں آپ سے پوچھا کرتا تھا اور آپ مجھے تعلیم فرماتے تھے، آج اللہ نے مجھے اتنا سب کچھ دے دیا۔ وہ آیا، مولا کے پاس آیا اور آ کر عرض کی کہ آقا یہ بتا دیجئے، مولا میں آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ جس کے لیے میں نے استخارہ دیکھا تھا، میری مجبوری یہ تھی کہ میں نے وہ بزنس شروع کیا، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ بہت توجہ سے سنیے گا، جس طرح آپ لوگ بہت اطمینان سے کہتے ہیں کہ اس میں کامیابی ہو گئی، اس میں نفع ہو گیا، لیکن نقصان جو ہوتا ہے اس کا آپ کو تصور بھی نہیں ہوتا۔ ایک بار جو ہے کہا، مولا سے فرمایا کہ میرے پاس سب ہو گیا، آج گاڑی لے کر آیا ہوں آپ کے پاس، آپ چلیے میرے ساتھ۔ مولا نے فرمایا کچھ جو نقصان تیرا ہوا اس کو تجھے نہیں معلوم؟ کہا کوئی نقصان نہیں ہوا، 10 روپے سے کاروبار شروع کیا تھا، لاکھوں روپیہ میرے پاس ہے، نقصان کہاں ہوا؟ کہا اتنا زیادہ الجھ گیا کہ گھر آباد ہو گیا، بازار آباد ہو گئی اور مسجد ویران ہو گئی، تیری نمازیں جو ہیں قضا ہو گئیں۔ اب یہ بتا کہ جو تیری نمازیں قضا ہوئی ہیں یہ اتنا خسارہ ہے، یہ اتنا زیادہ نقصان ہے، اس کو تو کیسے پورا کرے گا؟ تو کہا مولا میں جو ہے قضا نمازیں پڑھ لوں گا۔ کہا قضا نمازیں قضا ہیں، اول وقت پر پڑھنے والی نماز اول وقت کی ہے، درمیانی وقت میں نماز پڑھنا درمیانی وقت کی بات ہے، اور قضا نمازیں قضا ہیں۔ یہ اتنا بڑا تم کو جو ہے نقصان ہوا ہے کہ اس کو تم کبھی پورا نہیں کر سکو گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ معلوم ہے راہ حق کا جہاد یہ ہے کہ اب اگر استخارہ کیا ہے تو جہاد اکبر یہ ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے، اللہ کی رائے نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے، امام کی رائے نہیں ہے تو نہیں کرنا ہے، اور جہاں کے اوپر جو ہے ہمارا آگے پیچھے دل ہونے لگا وہیں پر ہم بہک گئے، وہیں پر ہم ناکامیاب ہو گئے، اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے۔ کتنے جہاد ہیں معلوم ہے، فرائض کو ادا کرنا ہے، یہ بھی جو ہے وہ ایک جہاد اکبر، اور کتنا مشکل ہوتا ہے فرائض کو ادا کرنا۔ ایک دنیاوی میں مثال دے دوں کہ کتنے جلدی جو ہے جب انسان جو ہے جہاد اکبر کی طرف بڑھتا ہے تو ابلیس یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ہے نسل آدم جو ہے جنت میں زیادہ سے زیادہ داخل ہو جائے گی اگر اس جہاد میں کامیاب ہو گیا، بس وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو درود کے ساتھ جو ہیں جہاد کرتے ہیں، جو درود زیادہ تر پڑھتے ہیں تو اس کے قریب نہیں آ پاتا، 70 قدم کی دوری سے وہ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت اطمینان میں نہ رہا کیجیے، اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ بہترین عبادت یہی ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ، جہاں پر تمہیں یہ فکر ہو رہی ہے کہ غلط خیال آ رہے ہیں، فوراً درود کی تلاوت کرو۔ جہاں پر تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہماری ساری عبادتیں ضائع ہو رہی ہیں اس لیے کہ جس محفل میں بیٹھے وہاں غیبت ہو رہی ہے، فوراً درود کی تلاوت کرو۔ جب تمہارے قدم بہکنے لگیں، دوستوں کے کہنے میں آنے لگو اور تم کو حرام و حلال کی تمیز ختم ہونے لگے، تو اس سے پہلے کہ حرام سے تم اپنے پیٹ کو بھر لو، یہ تمہارا جو ہے ناکامیابی کے ثبوت ہے۔ فوراً جو ہے درود کی تلاوت کرو، درود تم کو جو ہے سمجھا دے گا، اندھیرے کو دور کر دے گا، ہر مشکل کو تمہارے لیے آسان کر دے گا۔ زیادہ سے زیادہ درود کی تلاوت کرو۔ بس عزاداران امام، اب جہاد کیا ہے، میں مثال دینے کے لیے جا رہی ہوں۔ مان لیجئے کہ ایک لڑکی ہے، وہ رخصت ہو کر آتی ہے اپنے گھر میں، تو کیا حکم ہے کہ اگر میں، توجہ سنیے گا، اب ابلیس جو ہے حملہ کر رہے ہیں، میں عبادت کر رہی ہوں اور وہ حملہ کر رہا ہے، توجہ ہے نا،
اب کیا ہے، کہا جاتا ہے کہ اگر میں اپنی بیٹی کی تعریف کر رہی ہوں تو یہ عبادت نہیں ہوئی، کیونکہ میں ماں ہوں، میں تو تعریف کروں گی. لیکن اگر میں اپنی بہو کی تعریف، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں، اگر میں اپنی بہو کی تعریف کر رہی ہوں تو یہ سمجھ لیجیے یہ عبادت ہے. اللہ کو یہ بہت پسند آتا ہے. بھائی اپنی بیٹی کی تعریف کی تو کیا تعریف کی، وہ تو معلوم ہے ماں ہوں، میں نہیں تعریف کروں گی تو کون کرے گا. لیکن بہو کی تعریف اب میں نے جو ہے شروع کی، توجہ سنیے، میں نے شروع کر دی تعریف. میں نے کہا میری بہو بہت اچھی ہے، میرا کہنا مانتی ہے اور اتنا کام کرتی ہے. اب ابلیس یہ سمجھ رہا ہے کہ اتنا بہترین جہاد میں یہ عورت جو ہے مبتلا ہو گئی ہے اور کہیں یہ کامیاب ہو گئی تو بس جنت میں اس کا ایک مکان ہو جائے گا. اور یہ ابلیس کو بالکل پسند نہیں ہے. ساری باتیں کرنے کے بعد، ساری باتیں، اب لوگوں کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ واقعی کتنی مومنہ ہے. کہا اتنی اچھی ہے، اتنی اچھی ہے. ساری اچھائیاں بیان کرنے کے بعد کیا ہوا، ابلیس نے اپنا اسلحہ مارا. اور وہ کون سا اسلحہ ہے؟ وہ ہے غیبت کا اسلحہ. وہ غیبت کا اسلحہ چلا کے ہماری ساری عبادتوں کو خاک کر دیتا ہے. اتنی مشکل سے جہاد کیا تھا، اتنی مشکل سے جہاد کیا تھا، اور عین موقع پر آ کر جو ہے وہ پیر ڈگمگا گئے. اور ایک بار کہا یہ تو ساری اچھائیاں ہیں لیکن اس میں جو ہے زبان بہت تیز چلاتی ہے. بس آپ سمجھ لیجیے سب ختم ہو گیا. غیبت کا ایک نقطہ تمہارے سارے عمل کو جو ہے وہ رد کر دیتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی محمد وعلی محمد. آگے جہاد بڑھتا ہے. نماز میں جہاد ہوتا ہے، روزے میں جہاد ہوتا ہے، ہر نیک کام میں آپ کو جہاد کرنا ہے، آپ کو حقوق ناس ادا کرنا ہے. اور اگر نہیں کرتے ہیں، اب اس کے بعد آ گئی مصیبتوں پر صبر. جہاد تو میں نے تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے کر دی کہ کیا ہے، لیکن جو ہے مصیبتوں پر صبر کیا ہے؟ کہا ہے محبت اہل بیت. اگر تمہارے دل میں محبت اہل بیت نہیں ہے، اگر تم نے اہل بیت کو نہیں پہچانا ہے تو یہ یاد رکھو کہ تم صبر کی منزل پر فیل ہو جاؤ گے. مومن کا سب سے بڑی عبادت کا وہ دیکھیں، یہ وہ اتنی پیاری عبادت ہے صبر، کہ ہم نے جو جتنی بھی عبادتیں کی اللہ نے یہ نہیں کام تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ادھر صابروں کی فہرست میں ہمارا نام آیا. ہم نے کیا کہا؟ ان اللہ مع صابرین. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم صابروں کے ساتھ ہیں. میں نے پہلے ہی آغاز میں ہی بتا دیا کہ وہ عمل کرنا ہے کہ جس سے اللہ کے بہت قریب آ جائیں، بس وہی بہترین عبادت ہے. اب آپ مجھ سے یہ نہ پوچھے گا کہ یہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے. اور مجھے سب سے زیادہ برا تو یہ لگتا ہے کہ جس وقت آپ یہ سوال کرتی ہیں کہ نماز ضروری ہے یا اہل بیت کی محبت ضروری ہے. دیکھیے مقابلہ اس کا کیا جاتا ہے جو ایک دوسرے سے فرق ہو. ایک کالا آدمی کھڑا ہے، ایک گورا آدمی کھڑا ہے، مقابلہ یہ بتائیے یہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے. لیکن اگر دونوں برابر کے ہیں تو کبھی مقابلہ نہیں کیا جاتا، کبھی یہ نہیں مقابلہ کیا جاتا. یہ دونوں بالکل ہم وزن ہیں، اس لیے مقابلہ نہیں کیا جاتا. یہ بھی جو ہے ذکر اہل بیت بھی عبادت ہے اور نماز بھی عبادت ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے. کہا جب تک تمہارے ہاتھ میں دامن اہل بیت نہیں ہوگا، جب تک تم اہل بیت کے قریب نہ ہوگے. دیکھیے اہل بیت کی قرابت داری یہی نہیں ہے کہ مان لیجیے کسی امام کی ولادت ہوئی، ہم نے نظر دلا دی اور شہادت ہوئی تو ہم ماتم کرنے لگے. نہ، میں نے برابر جو مجالس میں یہی پڑھا ہے کہ اہل بیت کی محبت کا تو مطلب یہ ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ تمہارا گزر رہا ہو اور تمہارے تصور میں اہل بیت رہیں. اگر یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر اللہ نے تمہیں مال و مال کر دیا تو واہ 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 واہ، شکر اللہ شکر اللہ. اور اس کے بعد جو ہے اب صبر کی بات آئیے، کہا مصیبتوں پر صبر کرنا ہے. تو دو جملے میں صبر کے سمجھانے کی کوشش کروں گی آپ کو. مصیبتوں پر صبر کیسے کیا جائے گا؟ مصیبتوں پر صبر اس طرح کیا جائے گا کہ تمہارے تصور میں امام رہیں، تمہارے تصور میں اہل بیت رہیں، تب تو تم صبر کر پاؤ گے، نہیں تو مصیبتوں پر صبر نہیں کر سکو گے. معلوم ہوا کہ اگر بہت مصیبت پڑی، کوئی ایک امیر لڑکی ہے وہ بیاہ کے غریبوں میں چلی گئی، اور اس کے بعد جو ہے معلوم ہوا کہ اس کی تو عادت تھی کہ مخمل پر سونے کی، بچھانے کے لیے وہاں ٹاٹ مل رہا ہے. کیسے صبر کرے گی؟ کیسے صبر کرے گی؟ جب تک کہ شہزادی کونین کی رضا کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں نہیں ہوگا وہ صبر نہیں کر سکتی. ادھر جو ہے یاد آیا، فوراً شہزادی یاد آ گئی کہ ہماری شہزادی جس وقت رخصت ہو کر گئی تھی تو ایک ہی بستر تھا کہ جس کے اوپر صبح جو ہے کھال کا ایک ٹکڑا تھا کہ جس کے اوپر صبح جو ہے دانا کھاتے تھے، اور وہ دانا کھاتے تھے اور رات میں اسی کو صاف کر کے اسی پر لے جایا جاتا تھا. آپ یہ بتائیے کہ کسی وقت بھی شہزادی نے شکوہ کیا ہے کہ بابا آپ یہ بتائیے کہ مجھے آپ نے کہاں رخصت کر دیا، کہاں رخصت کر دیا؟ کبھی شکوہ گلا نہیں کیا. تو یاد رکھیے مصیبتوں پر صبر ہو ہی نہیں سکتا. اور جب یہ فیصلہ ہو گیا ہے، یہ فائنل ہو گیا ہے کہ جنت میں جانے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ مصیبتوں پر صبر کرو، تو ضروری ہے کہ تمہارے ہاتھ میں دامن اہل بیت رہے. دعا کرو کہ پروردگار
جس وقت ہم دنیا سے جائیں تو دنیا والوں کے سامنے تو ہم خالی ہاتھ جائیں، لیکن ہمارے ہاتھ میں دامن اہل بیت رہے، ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت رہے، اور ادھر جو ہے یہ پوری طریقے سے، لیکن کیا ہے اس کے لیے یہ ہماری پونجی ہے، توجہ سنیے گا، یہ اہل بیت کی محبت ہماری پونجی ہے، اس دور کا دجال اسے لوٹنے کی کوشش کرے گا، تو فرائض ہمارے کیا ہوتے ہیں کہ ہمیں اس پونجی کو بچا کے رکھنا، عمل کو ایک بار آ گیا دماغ میں کہ ہم تو بہت بڑے صابر ہیں۔ دیکھیے ایک جملہ میں بتا دوں، صابر ہونا تو چلیے ٹھیک ہے کہ ہم بیٹھ گئے، صابر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پوری قوت ہو اور اس کے بعد وہ خاموشی اختیار کر لے۔ مولا کائنات علی ابن ابو طالب علیہ السلام، صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، جس نے جو ہے در خیبر 2 انگلیوں کے اوپر اکھاڑ لیا ہو، دیکھنے والے دیکھ کر اشش کر رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، جس کو جو ہے 40 آدمی جو ہیں ایک دروازہ جو ہے کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، ان کو در خیبر کو اکھاڑنے والے علی، جب صبر کی منزل آتی ہے تو گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، گلے میں رسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، اسی لیے پہلے در خیبر اکھاڑ لیا اور اس کے بعد یہ بتایا، ڈیفینیشن بتائی کہ صبر کیا ہوتا ہے۔ صبر یہ نہیں ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس قوت ہی نہیں، ہم بیٹھ گئے کہ ہم تو خاموش ہیں، کیونکہ صبر کی بھی قسمیں ہیں۔ ایک صبر وہ ہے کہ جو مجبوری سے کیا جائے، جیسے اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور ہم نے کہا ہم بہت بڑے صابر ہیں، ہم کریں گے نہیں، سب نہیں کریں گے تو جائیں گے کہاں؟ سب کچھ ہمارے پاس ہونے کے باوجود یہ عبادت اگر کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے ان اللہ مع صابرین، میں صابروں کے ساتھ ہوں، ایک ایک قدم پر میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم کے اوپر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ابلیس اپنا کام کرے گا اور ہم تم کو جو ہے تم ہمارے قریب آتے جاؤ گے، تم ہمارے دلارے ہو، تم رسول خدا کے پیارے ہو، جتنا صبر تم کرو گے اتنا تم ہمارے قریب آ جاؤ گے۔ اس کے بعد جب صبر کا امتحان ہوتا ہے، غور کیجئے، جب صبر کا امتحان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، توجہ سنیے گا، اگر صبر کے امتحان میں تم نے یہ کہہ دیا کہ بس ختم، امتحان میں تم فیل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے سب سے زیادہ جو ہے صابر کون ہے، ہم تو کہتے ہیں کہ مولا حسین کے علاوہ جو ہے کوئی صابر ہی نہیں ہے، کہ جس کو اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی، لیکن نہیں، سب کیا کہتے ہیں کہ صبر ایوبی۔ میں نے بھی مان لیا، چلیے جناب ایوب جو ہے وہ بہت زیادہ صابر تھے، پورے جسم، دیکھیے صبر کی انتہا کیا تھی کہ پورے جسم میں آپ کے آبلے پڑے ہوئے تھے، پورا جسم سڑ گیا تھا، کیڑے پڑ گئے تھے، اور بیٹھ کے جو کیڑے باہر چلے جاتے تھے وہ بھی جو ہے وہ جسم میں ڈال لیتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اے نبی خدا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیتے تھے کہ میرے جسم سے غذا ہے ان کیڑوں کی، اگر یہ باہر چلے جائیں گے تو یہ مر جائیں گے۔ اب آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ لیکن جب امتحان آیا تو کیا ہوا؟ امتحان 2 طریقے سے لکھے ہیں، میں دونوں میں بیان نہیں کر رہی ہوں۔ بھائی امتحان میں یہی تو ہے کہ زوجہ گئی تھیں اور اس کے بعد بات یہ تھا کہ میرے شوہر بیمار ہیں، امتحان میں یہی تو تھا کہ زوجہ نے کچھ لینے کے لیے گئی تھیں، خواہش تھی، شوہر کی پیسے پاس نہیں تھے، خریدار جب لینے کے لیے گئیں تو دکاندار نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں، اگر تم صرف 2 بال مجھے دکھا دو تو میں تم کو یہ سودا دے دوں گا۔ تو یہ بھی نہیں کہا کہ سر کھول کے دکھا دیا، چوٹی کے نیچے کے 2 بال دکھا دیے، اور دکھانے کے بعد جو ہے وہ چلی آئیں۔ جیسے ہی لے کر آئیں فوراً جو ہے جناب ایوب نے پوچھا یہ بتاؤ پیسے نہیں تھے کہاں سے لے آئیں؟ قرض کسی نے دیا نہیں ہوگا، کیونکہ قرض اسی کو دیا جاتا ہے کہ جس سے واپس ملنے کی امید ہوتی ہے، کہاں سے؟ تب جو واقعہ بیان کیا۔ دیکھیے اب امتحان شروع ہوا، وہ نبی کہ جو اپنے جسم کے کیڑوں کو پکڑ کے ڈال رہا ہے اس لیے کہ اس کی غذا میرے جسم میں ہے، جیسے ہی یہ سنا بس فوراً ایک مرتبہ جو ہے کھڑے ہو گئے، اتنی پریشانی میں کہ ہلنا پریشانی ہے لیکن اس میں اتنی قوت آ گئی، کھڑے ہو گئے، پروردگار بس جہاں پر ہم نے کہہ دیا کہ پروردگار بس ختم، آپ فیل ہو گئے۔ اللہ کہے تم سے اتنی مصیبتوں کے بعد، اللہ تم سے کہے کہ بس، اللہ تم سے کہے بس۔ سورہ فجر جو ہے جس کو مولا حسین کا سورہ کہا جاتا ہے، تو اس میں اللہ نے حسین سے کہا ہے کہ بس حسین بس، اللہ کہا جناب حاجرہ ہیں، ہم کہتے نہیں شہزادی بہت صابرہ تھیں، تو کہتے نہیں جناب حاجرہ بہت صابرہ تھیں۔ جناب حاجرہ جو ہیں کوہ صفا و مروہ کے بیچ میں جو ہے اتنی تپش میں جو دوڑی ہیں بچے کے لیے پانی لینے کے لیے، لیکن 7 چکر لگانے کے بعد کیا کہا؟ 7 چکر لگانے کے بعد کیا کہا جناب حاجرہ نے؟ معلوم ہوا کہ یہ امید ہو گئی کہ بس میرا بچہ مر گیا ہوگا، میرا بچہ مر گیا ہوگا، اور اس کے بعد بیچ درمیان میں بیٹھ گئیں اور بیٹھ کر کیا کہا؟ بس پروردگار بس،
لیکن آپ یہ بتائیے کہ کہیں پر ملتا ہے کہ شہزادی کونین پر کوئی مصیبت آئی ہو اور شہزادی کونین نے یہ فرمایا ہو کہ بس نہیں. اگر صابر بننا ہے، مصیبتوں پر صبر سمجھ میں آنا ہے، تو اہل بیت کے در پر جاؤ اور اہل بیت کا دامن کس کے پکڑے رہو. یہ دامن چھڑانے کے لیے ابلیس جو ہے بہت سے ہتھ کنڈے جو ہے تمہارے لیے اپنائے گا، گمراہی کی طرف تم کو بڑھائے گا. اس کے لیے مولا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو ہے گناہوں کو سجا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا، گناہوں کو سجا کر سنوار کر تمہارے سامنے پیش کرے گا. اس سے پہلے کہ تم بالکل گمراہ ہو جائے، کچھ لمحے تلاش کرو اور سوتے وقت یا دن میں کوئی لمحہ تلاش کرو اور اپنا اقرار جرم کر لو. جتنا تم اقرار جرم کر لو گے اتنا تم جو ہے گناہوں سے پاک ہو جاؤ گے. صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. بس اداداران امام، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، پہلی محرم بھی ختم ہو گئی. اس صابر کی ماتمی سب بچھی ہے کہ جس کے آگے صبر بھی جو ہے وہ شرمندہ ہوا تھا. اس صابر کی ماتمی سب بچھی. ایک ایک قدم پر میرا مولا حسین، ایک ایک قدم پر، جس کے سامنے نہ صبر ایوبی سمجھ میں آتا ہے اور جس کے سامنے نہ کسی بھی نبی کا صبر سمجھ میں آتا ہے، وہ صابر مدینہ چھوڑ کر کوفے کی طرف آ گیا. کوفے کی مصیبتوں کو اٹھایا. جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی. قافلہ اور آگے بڑھا. معلوم ہوا دھیرے دھیرے قافلہ بڑھ رہا تھا. 2 محرم وہ تاریخ تھی کہ جس میں ایک جگہ کے اوپر رہوار نے اپنی رفتار بدل دی. رہوار نے اپنی رفتار بدل دی، یعنی اتنی تیزی سے چلتا ہوا قافلہ رکنے لگا. اور جب گھوڑا حسین کا رکنے لگا نا، ذوالجناح حسین کا رکنے لگا نا، تو حسین سمجھ گئے کہ آ گئی منزل، آ گئی منزل. عزاداران امام کہتے نہیں ہیں کہ کون سی منزل آ رہی ہے. وہ منزل آ رہی ہے کہ جب جناب علی اکبر، وہ منزل آ رہی ہے کہ جہاں راستے بھر کبھی جناب علی اکبر کو روتا دیکھا تو پوچھا حسین نے کہ علی اکبر کیوں رو رہے ہو؟ تو بیان کیا کہ اس وقت میری بہن مجھے فاطمہ صغریٰ یاد آ رہی ہے. بابا بہت چلنے کے لیے کہا کرتی تھی. کبھی دیکھا کہ جناب عباس جو ہیں وہ سر جھکائے ہوئے گریا کر رہے ہیں. عباس کیوں رو رہے ہو؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے بازو کٹ گئے ہیں اور جو ہے 2 پرندے ہیں کہ جو اپنی چونچ میں میرے دونوں بازو پکڑے لے کر جا رہے ہیں. مولا یہ بازو تو آپ کے لیے تھے نا، یہ بازو کٹ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دھیرے دھیرے کر کے زمین کربلا آ گئی. رہوار وہیں پر رک گیا. کچھ 7 کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں 3 رہوار بدلے گئے، لیکن کوئی رہوار اس کے آگے نہیں بڑھا. امام حسین علیہ السلام اترے اور آواز دی عباس. کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی وقت آیا تو ہمیشہ حسین نے علی اکبر کو نہیں پکارا، ہمیشہ جو ہے عباس کو پکارا، ہمیشہ عباس کو پکارا. کہا عباس معلوم کرو کہ اس زمین کا نام کیا ہے. لوگوں نے برابر بتایا، کسی نے نینوا بتایا، کسی نے غازیہ بتایا، کسی نے ماریہ بتایا. لیکن کیا ہوا کہ ایک ضعیف آدمی سامنے آیا، کہنے لگے مولا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں، زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں، کرب اور بلا کی زمین ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ قافلے کو لے جائیں، آپ کہیں اور چلے جائیں. اس زمین پر کوئی بھی نبی آیا اس کو ضرور مصیبت اٹھانا پڑی. جناب عیسیٰ آئے تو راستہ بھول گئے تھے، جو بھی نبی اس زمین پر سے گزرا اس کو بہت مصیبت اٹھانا پڑی. حسین ابن علی نے کہا یہ زمین میرے لیے بنی، یہاں میرا خون بہے گا، یہاں میرے بچوں کا سر کٹیں گے، یہ زمین میرے لیے بنی ہوئی ہے. اور یہ کہہ کر بنی اسد والوں کو بلایا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد زمین خریدنے کے بعد ان کو ہبا کر دی. بس کلیجہ تھام کے سنیے گا کس منزل پر جا رہی ہوں. اور اس کے بعد 2 وصیتیں کی. کہا دیکھو جب میں شہید ہو جاؤں گا میرے گھوڑے دوڑا دیے جائیں گے، معلوم ہے جب پامال لاشیں ہو جائیں گے یہ لوگ سب اپنے کشتوں کو لے کر چلے جائیں گے اور ہماری لاشوں کو چھوڑ دیں گے. اس وقت تم دفن کرنے کے لیے آ جانا. اس وقت اگر کفن نہ ہو تو ایک ایک مٹھی خاک جو ہے ہمارے اوپر ڈال دینا، تم آ جانا. اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے یہاں کی عورتوں کو بھیج دو. جب عورتیں آئیں تو مولا نے فرمایا میری وصیت یہ ہے کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ہم لوگوں کو دفن کرنے نہ آئے تو تم پانی بھرنے آنا اور آنے کے بعد یہاں آ کر ایک ایک چٹکی خاک میرے پر ڈال دینا. اس کے بعد کہا جائے اور بچوں کو بلایا گیا. جب بچے آئے تو کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہم کو دفن کرنے کے لیے نہ آ سکیں، کسی کے خوف کی وجہ سے نہ آ سکیں،
تو تم کھیلتے ہوئے ادھر سے آنا، چھوٹی چھوٹی مٹھیوں میں خاک کو لینا اور ہمارے لاشوں کو چھپا دینا، ہمارے لاشوں کو چھپا دینا۔ وسزداران امام حکم ہوا زینب کو اتارو۔ کون اتارے گا زینب کو؟ عباس کے علاوہ کون اتارے گا؟ جناب زینب کو اتارنے کے لیے جناب عباس بڑھے، میمن میں بیٹھی ہوئی زینب، پردے کا پورا اہتمام تھا کہ ایک مرتبہ کہا عباس میں نہیں اتروں گی، ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادی کیوں نہیں اتریے گا؟ کہا عباس میرا دل دہل رہا ہے۔ کہا کیوں؟ آپ نے عرض کی شہزادی بتائیے کہ کیوں؟ تو کہا عباس ایک عجیب سی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے، اور ابھی میں نے قصد کیا تھا کہ میں اتر جاؤں، ایک زرد غبار تھا جو اوپر اڑا، میرے ساتھ بہت چھوٹے چھوٹے بچے، میرا دل دہل رہا ہے۔ جناب عباس واپس آئے، ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شہزادی اترنے کو تیار نہیں ہے۔ حسین ابن علی پہنچے، کہا زینب اتر جاؤ، یہی ہماری منزل ہے۔ کہا بھیا یہ بتاؤ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خیر مقدم کس طرح ہو رہا ہے؟ یہ زرد غبار ہے کہ جو اڑ رہا ہے، ایک عجیب سی ہولناک آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ کہا زینب یہ یہی خاک ہوگی کہ جب تمہاری ردا چھن جائے گی تو تمہاری ردا بن جائے گی، اور جب مجھے کفن نہیں ملے گا تو یہی خاک جو ہے اڑ کر ہم کو کفن دے گی، اتر آؤ۔ بی بی زینب اتری، اس کے بعد ساری شہزادیاں اتاری گئیں، خیمے نصب کیے گئے، معلوم ہوا کہ سب اندر داخل ہو گئیں۔ کیا شان تھی، کیا شان تھی، کیا شان تھی، سارے جوان کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ جناب علی اکبر نے ام لیلہ کو سنبھال کے خیمے میں بیٹھایا، جناب زینب کو جو ہے امام حسین علیہ السلام نے سلام بیٹھایا، جناب ام کلثوم کو جو ہے آگے بڑھ کر جو ہے جناب عباس نے، کیونکہ جناب ام کلثوم نے ہمیشہ عباس کو اپنا بیٹا کہا عباس میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں، تم ہی میرے بیٹے ہو۔ کیونکہ روایت میں یہ ملتا ہے نا کہ ایک بار جناب عباس خیموں کی طرف سے گزرے تو دیکھا سب بیویاں جو ہیں وہ اپنے اپنے وارثوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں، اور جناب ام کلثوم رو رہی تھیں۔ جناب عباس اندر گئے، روتا ہوا دیکھا، کہا عباس زندہ ہے، خبردار کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے پائے۔ مولا عباس ابھی ایک آنسو برداشت نہیں ہو رہا ہے، ایک وقت وہ آئے گا کہ سکینہ کے تماچے مارے جائیں گے، پکارے گی اور کوئی پکار سننے والا نہیں ہوگا، سکینہ کو تماچے کھانے سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ دوزانو ہو کر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ شہزادی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا سب کی اولادیں ہیں اور میرے پاس اولاد نہیں ہے، روز عاشوراء سب جو ہیں وہ ہدیے پیش کریں گے۔ عباس میں کتنی بد نصیب ہوں۔ ایک مرتبہ ہاتھ جوڑے، گردن کو جھکایا، کہا شہزادی آپ کے ہدیہ آپ کے سامنے ہے، مجھے اپنا بیٹا سمجھ کر جو ہے قربان کر دیجیے گا، اپنا بیٹا سمجھ کر قربان کر دیجیے گا۔ وقت آنے لگا، آوازیں آنے لگی، کوئی زینب کو سنبھال رہا تھا، کوئی ام کلثوم کو سنبھال رہا تھا۔ رات جب آئی تو اتنی رات اس طرح کی تھی کہ ایسی رات کسی نے نہ دیکھی ہوگی۔ ایک مرتبہ جائزہ لیا، سارے خیموں کو دیکھنا شروع کیا۔ ابھی تو علی اکبر بھی ابھی تو علی اصغر بھی ہمک رہے ہیں، ابھی تو عباس بھی ہیں، ابھی تو علی اکبر بھی ہیں، لیکن ایک خیمے سے رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز، میں نے ختم کر دی مجلس، رونے کی آواز آئی۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر رونے کی آواز آتی تھی تو عباس بے قرار ہو جاتے تھے، رونے کی آواز آتی تھی تو حسین بے قرار ہو جاتے تھے۔ میں کہتی ہوں زینب کے ایک آنسو برداشت نہیں تھا۔ ہاں یہی زینب کبھی پتھر کھا رہی ہے، کبھی تازیانے کھا رہی ہے، مولا کہاں ہو زینب کو بچانے کے لیے آؤ۔ الغرض آ گئے خیمے کے اندر، کہا مجھے نیند نہیں آ رہی بھیا، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ کیوں زینب نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ پیاسی ہو تو پانی منگوا دیا جائے۔ کہا نہیں مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا بھیا جب آنکھ لگتی ہے تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ کون بی بی ہے کہ جب میں اونٹ سے اتر رہی تھی تب بھی آواز آئی تھی؟ کہا رو کر کہا میری ماں فاطمہ زہرا۔ زینب جب قبر سے رخصت ہوا تھا تو آواز آئی تھی حسین گھبرانا نہیں، تیری ماں تیرے ساتھ ہے، راستے میں بھی ساتھ ہے، کربلا میں بھی ساتھ ہے حسین۔ اور جب چاروں طرف سے گھر جاؤ گے، جب کوئی نیزہ مارے گا، کوئی تیر مارے گا، اس وقت گھبرانا نہیں، تیری ماں گود پھیلائے آواز
آواز دے رہی ہوگی، حسین اسی دن کے لیے تجھے چکیاں پیس پیس کر پالا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت بہترین آپ لوگوں نے عبادت کی ہے۔ یہ گریہ کی آواز جو بلند ہوتی ہے نا تو شہزادی کے ہاتھ دعا کے لیے بند ہوتے ہیں۔ اس وقت جو ہے فرش شہزا پر ہمارے زمانے کا امام بھی ہے، ہر شیعہ کی لمبی عمر کے لیے دعا کر رہا ہے، پروردگار آپ کی عبادت کو قبول کرے، آپ کا یہاں آنا قبول کرے، اور میرا پڑھنا جو سن رہے ہیں ان کا بھی اس عبادت کو قبول کر لے، جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی عبادت کو قبول کر لے۔ اس وقت میرے زمانے کے امام جو ہے ہر ماتمی صف پر اپنی دادی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دادی کہاں بیٹھی نظر آتی ہیں؟ کبھی تو عزاداروں کی نالینوں کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں، کبھی عزا خانے کے پاس بیٹھی ہوئی، کبھی علم کے پاس بیٹھی روتی نظر آتی ہے، کبھی تازی کے پاس بیٹھی نظر آتی ہے۔ امام زمانے کے امام آپ کی سپردگی میں نے سب کی جان مال عزت صحت تندرستی ترقی کامیابی دی ہے، سب کو آن و نصیب کرے، اور جلد سے جلد جو ہے جو ہم لوگ کی خواہشیں ہوں پوری ہوں، ان سب کو ہر بلا اور آفت سے محفوظ رکھنا پروردگار۔